کہ اب لوگ احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر، تو اس کے اوپر بھی ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں۔ یار کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی، حد ہوتی ہے۔ اور یقین کریں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہماری اشرافیہ کا یہی رویہ رہا، غریبوں کے گھروں میں بجلی کے بلوں کی صورت میں یہ جو ظلم کے پروانے آپ بھیج رہے ہیں یہ بھیجے جاتے رہے، تو پھر اللہ نہ کرے یہ صورتحال انقلاب فرانس جیسے کسی سانحے پر منتج ہو سکتی ہے۔ اور وہاں پتہ کیا ہوا تھا؟ سن لیں ذرا، ول ڈیورنٹ مشہور مورخ اور فلسفی اپنی کتاب ہیروز آف ہسٹری میں لکھتا ہے کہ ملکہ جو فرانس کی تھی میری اینٹوائنٹ جین، پیرس سے 23 میل دور خوبصورت محل میں وہ رہتی تھی، اور اس نے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے طنزیہ ایک جملہ یہ کہا تھا کہ اگر ان کو روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے۔ اور اس کے بعد جب ہجوم بپھرا تو اس ملکہ اور اس کے شوہر لوئی کو پکڑا گیا، انہی کی گاڑی میں بٹھا کر گلوٹین تک لایا گیا۔ گلوٹین کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ جو ایک چھرا آتا ہے اوپر سے چرخیوں پہ گھومتا ہوا اور نیچے آ کے گردن کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اس کو گلوٹین کہتے ہیں۔ وہاں لایا گیا اور اس کے سامنے اس کے شوہر لوئی کو پہلے اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ ملکہ کے ساتھ اس کے اس جملے کی وجہ سے اتنا غبار تھا لوگوں کے اندر کہ اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے کپڑے اپنے پہرے داروں کے سامنے تبدیل کرے۔ وہ ماتمی لباس پہننا چاہتی تھی، اسے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے، اس کے بال مونڈ دیے گئے، اور اس کو ایک گھاس لے جانے والے کے اوپر بٹھا کر ساتھ جلاد بیٹھا اور اس کو سرے عام رایا گیا۔ 16 اکتوبر 1793 کو 12:15 پر جب اس کو گلوٹین کے نیچے لٹایا جانے لگا تو اس نے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے یہ جملہ جان بوجھ کر نہیں کہا تھا۔ لیکن اس کے معافی نہیں ملی، اس کا سر تن سے جدا ہوا، اس کو ایک ایسے گمنام گھڑے میں پھینکا گیا جس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، کیونکہ قبرستان بھر چکے تھے۔ انقلابی جو لوگ تھے وہ مارے جا چکے تھے لاکھوں کی تعداد میں، اور اس کے بعد اس کے سر کا فٹ بال بنایا گیا۔ کئی گھنٹے تک لوگ اس کے سر سے فٹ بال کھیلتے رہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور کردار تھا جنرل روحان کا، اس کو بادشاہ نے ذمہ داری دی تھی کہ انقلابیوں کو کچلو، اور اس نے جب لوگوں کو پکڑا، جب وہ موت کے گھاٹ اتارنے لگتا تو لوگ زندگی کی بھیک مانگتے تو آگے سے کہتا احتجاج کیوں کرتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں ہم 10 دن سے بھوکے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم اس لیے احتجاج کرتے ہیں۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ پیرس میں بڑی گھاس ہے، تم گھاس کیوں نہیں کھاتے؟ اسی جرنیل کو گلوٹین کے پاس کھڑا کر کے گھاس کھانے پہ مجبور کیا گیا، اور پھر اس کے منہ میں گھاس ٹھونس دی گئی، اور اس کے بعد اس کو گلوٹین پہ لٹا کے اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں میسج دیتا ہوں پاکستان کی اشرافیہ کو کہ خدارہ بس کر دیں، خدارہ بس کر دیں، اس عوام کا اتنا امتحان نہ لیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ غریب عوام پھر آپ کے گریبانوں تک پہنچے تو آپ کو بھاگنے کو راستہ نہ ملے۔